چترال میں کمر توڑ مہنگائی اور محکمہ جنگلات کی غلط پالیسیوں کے خلاف فتح لیک چوک میں احتجاجی جلسہ ہوا، جس میں حکومت پر زور کیا گیا کہ مہنگائی لانے کے ساتھ ساتھ 18 لاکھ فٹ غیر قانونی لکڑی کو بھی مقامی لوگوں کو دیا جائے تاکہ آئندہ 20 سالوں تک جنگلات محفوظ رہیں۔ مزید تفصیلات دیکھتے ہیں گل حماد فاروقی کی اس رپورٹ میں۔ چترال کے عطالق چوک میں موجودہ کمر توڑ مہنگائی اور محکمہ جنگلات کی غلط پالیسیوں کے خلاف ایک احتجاجی جلسہ منعقد ہوا۔ جلسے کی صدارت امیر جماعت اسلامی اخندزادہ رحمۃ اللہ کر رہے تھے۔ جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت پر کڑی تنقید کی کہ کمر توڑ مہنگائی کی وجہ سے غریب آدمی کی زندگی اجرین بن چکی ہے۔ مقررین نے محکمہ جنگلات کی عملہ پر بھی سخت ترین الفاظ میں تنقید کرتے ہوئے ان کو مورد الزام ٹھہرایا کہ ارندو کی جنگل میں 18 لاکھ فٹ سے زیادہ لکڑی غیر قانونی طور پر کاٹا گیا ہے اور موجودہ حکومت دیار کی اس قیمتی لکڑی کو illicit ٹمبر پالیسی کے تحت چکدرہ لے جا کر فروخت کرنا چاہتے ہیں۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ اس غیر قانونی لکڑی کو چترال کے لوگوں کو فروخت کیا جائے تو آئندہ 20 سالوں تک ان کو پرمٹ کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جنگل بھی بے درخت کٹائی سے بچ جائے گا۔ مقامی صحافیوں سے باتیں کرتے ہوئے امام الدین نے کہا کہ جنگل میں لاکھوں ٹن لکڑی کا ملبہ پڑا ہوا ہے جو جنگل میں آگ لگنے کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ ایک سوکھتی لکڑی ادھر جنگل میں پڑی ہوتی ہے، ایک مارکنگ کی وجہ سے کافی سارے وہ کٹی ہوئی لکڑیاں ادھر موجود ہے، تو اس وجہ سے ایک جنگل تقریباً 4 بار جنگلوں کو آگ لگی، ایک جوان بھی شہید ہو گیا۔ تو یہ ادھر رہنے کی وجہ سے جب سیلاب آتا ہے تو ملبہ سارا کابل چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے پودے بھی خراب ہوتے ہیں۔ جلسے میں ایک ایسی گاڑی بھی لایا گیا جس میں کئی سال پرانے بوسیدہ اور جلے ہوئی لکڑی لایا جا رہا تھا، جس کو محکمہ جنگلات والوں نے پھاٹک میں روکا تھا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر جنگلات سے یہ ملبہ نہیں ہٹایا گیا تو سیلاب کی صورت میں یہ دریا میں بہہ کر افغانستان پہنچے گا، جہاں لوگ اسے پکڑ کر اربپتی بن جاتے ہیں۔ ارندو میں جو illicit پالیسی کے تحت محکمہ جنگلات جو کٹائی کر کے پہلے سے کٹائی شدہ لکڑی 18 لاکھ فٹ لکڑی نیچے لے جا کے بھیجنا چاہتا ہے، اگر وہ لکڑی 18 لاکھ فٹ لکڑی چترال میں پرمٹ والوں کو دیا جائے اور یہ تقریباً 20 سال تک دوبارہ پرمٹ دینے کی ضرورت ہے، اور اس میں گرین کٹائی جو یہ کرتے ہیں پرمٹ کے تھرو، وہی درخت بھی کاٹنے سے بچ جائیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ لکڑ ہم ادھر نکالنے سے گرین پاکستان کا بھی ایک بڑا فائدہ ہے، دوبارہ درخت اگیں گے تو ادھر یہ لوگ اپنی طرف سے یہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ جلسے میں ایک متفقہ قرارداد بھی منظور ہوا جس کے ذریعے موجودہ ہوشربا مہنگائی کو کم کرنے اور برفباری سے پہلے سٹاک میں جلانے کی لکڑی جمع کروانے کا مطالبہ کیا گیا۔ ہماری ٹیم نے اس سلسلے میں ڈویژنل فارسٹ آفیسر چترال کا بھی موقف جاننے کی کوشش کی، مگر وہ ضروری میٹنگ کے سلسلے میں کمشنر ملکنڈ کے دفتر سوات گئے تھے۔ جلسہ مولانا اسرار الدین الہلال کے دعائیہ کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوا، جس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔ اخندزادہ گل حماد فاروقی، بیورو چیف، چترال۔